ہوپ یو ول بی سیف اینڈ ساؤنڈ. امید کرتا ہوں گائز آپ خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. گائز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملخص الفقہیہ کے اندر آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس اس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باب فی بیان نواقص الوضو. یہ باب ہے جو وضو ہم نے پڑھ لیا, اس کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا, سنن الوضو پڑھ لیے, فرائض الوضو پڑھ لیے. اب ہم پڑھتے ہیں نواقص الوضو, یعنی وہ چیزیں جس سے وضو ناقص ہو جاتی ہے یا وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کو مفتلات بھی کہتے ہیں اور اس کو مفسدات بھی کہتے ہیں, نواقص بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ سارے نام یہ لکھے گئے ہیں. آپ ادھر آئے, میں آپ کو دکھاؤں. مفتلات الوضو, نواقص الوضو, اچھا یہ ہے وہ المفسدات او النواقص او المبطلات, یہ سارے نام اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیچے آئیے. نواقص الوضو جو ہے تقریباً اس کتاب کے اندر انہوں نے 3 قسم کی چیزیں ڈسکس کی. 3 اس میں سب سے پہلے الخارج من السبیلین. سبیلین یعنی راستے. ایک راستہ ہے چھوٹی پیشاب کا, ایک ہے بڑی پیشاب کا, اس کو کہتے سبیلین. الخارج من السبیل یا الخارج من السبیلین یعنی اس راستوں سے جب کوئی چیز کی خروج ہوتی ہے, ہوا وہ بول کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو, تو اس سے وضو کی ٹوٹ جاتا ہے. اب الخارج من السبیل ای من مخرج البول والغائط, بول کا مخرج اور غائط یعنی وضع النجو جو کہ بڑی پیشاب ہے. وخارج من السبیل اما ان یکون بولا او منیا او مزیا. یہ خارج جو ہوتا ہے, جو چیز خارج ہوتا ہے ان راستوں سے, یا تو وہ بول ہوگا, او منیا یا وہ منی ہوگی, او مزیا یا یہ مزی ہوگی, او دم استحاضہ یا وہ استحاضہ کی خون ہوگا, او غائط او ریحا یا یہ گندگی یعنی غائط ہوگی, یا ریح یعنی ہوا ہوگی. یہ 4-5 چیزیں ہو سکتی ہے. فإن كان خارج بولا او غائط, اگر یہ خارج بول اور غائط ہے, یعنی بول ہے یعنی چھوٹی پیشاب, غائط بڑی, بول اور غائط, فهو ناقص للوضوء بالنص والاجماع. ان دونوں کے ذریعے اجماع اور نص سے ثابت ہے کہ اس کے ذریعے وضو ٹوٹتا ہے. او جاء احد منکم من الغائط, یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی غائط سے آئے یعنی بڑی پیشاب کر کے آئے, واش روم کر کے آئے, تو اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے. وَإِن كَانَ مَنِيًّا أَوْ مَزِيًّا, اور اگر یہ خروج جو ہے یہ منی اور مزی کا ہے, مزی تو اب بھی جانتے ہیں, منی بھی جانتے ہیں, فَهُوَ يَنْقِصُ الْوَضُوءَ بِدَلَالَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ, تو اس کا بھی وضو ٹوٹتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دلیل جو ہے وہ قرآن کریم سے نہیں ہے, وہ احادیث صحیحہ سے ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. وَحَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ابن المنذر. وَكَذَا يَنْقُصُ خُرُوجُ دم استحاضہ. دم استحاضہ کی جو خروج ہے, اس کا جو نکلنا ہے, استحاضہ ایسا خون ہے جو کہ عورت جب بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو آتی ہے, اور یہ خون نہ حیض کی طرح ہوتی ہے اور نہ یہ نفاس کی طرح ہوتی ہے. یہ استحاضہ ایک الگ قسم کے خون ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے ہے. تو ایسے خون کی اس پر بھی وضو ٹوٹتا ہے. وَيَنْقِصُ خُرُوجَ دم الاستحاضہ وَهُوَ دم فساد, یہ چونکہ گندا خون ہے. لا دم حیض, یہ دم حیض نہیں ہے. لحدیث فاطمہ بنت ابی خبیش انہا كانت تستحض فقال لها النبی فتوضئا وصلی. اس حدیث کے اندر یعنی ایک فاطمہ تھی بنت حبیش, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استحاضہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کہا کہ اس کو کہیں کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. فإنما هو غرق. اچھا, یعنی اس کے ذریعے بھی وضو ٹوٹتا ہے. ریح کے خروج دم الاستحاضہ کے. اب رہ گیا ریح یعنی ہوا کا نکلنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ینقص الوضوء خروج الریح, ریح سے نکلنے سے بھی وہ کیا ہو جاتی ہے, وضو ٹوٹتا ہے.
یہ بھی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. تم میں سے اللہ کسی کا نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے، یعنی جب تک وہ ناپاکی کے حالت میں ہو تب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. تم وہ اس وقت تک اپنی نماز کو قائم رکھتے ہو جب تک تم کوئی آواز نہ سنو یا ریح محسوس نہ کرو، سمیل نہ کرو کہ جی یہ ریح ہے. اچھا یہ دیکھو، یہ سبیلین کی بات تھی. سبیلین یعنی ان دو راستوں سے جو چیز بھی نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتے ہے. سمپل بات ہے، چاہے وہ منی ہو یا چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مزی ہو، یا یہ وضو کی بات ہے، غسل کی بات نہیں. غسل کی بات بعد میں آتی ہے، اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے منی کی کیا صورتیں ہیں، وہ نکلے تو کس صورتوں میں وہ غسل واجب ہو جاتی ہے. یہ وضو ہے سمپل. وہ وضو وہ منی چاہے جس انداز سے بھی نکلے، وہ نکل گئی تو بس آپ کا وضو ٹوٹ گیا. استحاضہ کا دم خون ہو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. کوئی بھی چیز ان دو راستوں سے نکلے ہوئے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں اما الخارج من البد من غیر السبیلین. اگر بدن سے کچھ اور چیز نکلے لیکن وہ اس کا علاقہ جو ہے یا وہ جس طریقے سے وہ سبیلین نہیں ہے، وہ کوئی اور طریقے سے نکلتے ہیں. کس طرح؟ کسی کا انجری ہو گیا یا کسی نے کیا کہتے ہیں اس کو اومیٹنگ ہو گیا کسی کو، ایسی صورت میں اس کا وضو کیا ہے؟ تو قدم میں کسی کا خون نکلنا، والقیء یا اومیٹنگ، فموضع والرعاف فموضع خلاف بین اہل العلم هل ينقص الوضوء ام لا ينقص. على قول والراجع انه لا ينقص لیکن لو. اچھا اس میں قول راجح یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے اور اسی چیزوں پر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ راجح قول ہے. لیکن احسن یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور دوبارہ اپنی جو نماز کے لیے آپ تھے تو اس نماز کے لیے خود کو تیار کریں. یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے. لیکن لو توضعا، لیکن اگر آپ وضو کریں خروجا من خلاف، وہ چیز اس چیز کی وجہ سے جو آپ خلاف یعنی اختلاف سے آپ نکل جائیں گے، لکان احسن، یہ احسن طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ خود کو اختلاف میں نہ ڈالیں. کوئی جگہ آپ کا انجری ہو گیا تو ضرور آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پٹی کر کے آپ وضو کریں، نماز کے لیے سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسری قسم کی چیز، یہ تو پہلی چیز تھی، من النواقص زوال العقل او تعیت. تو پتہ نہیں یہ کیا لفظ توتی ہے، تو اچھا جو بھی ہے زوال العقل. اچھا اگر کوئی بندہ اپنا عقل کھو بیٹھے یا اس پر کوئی مدہوشی ہو یا اس پر کوئی عقل پر کوئی پردہ آ جائے، ایسی صورت میں وضو کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ تو وزوال العقل یکون بالجنون او نحوه. یا تو یہ زوال العقل یہ جنونیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ. وتغیته وتكون بالنوم او تغیته، اس کو کہتے ہیں تعیت کہ اس کے عقل پر ایک پردہ آ جاتا ہے. بن نوم، وہ تو جب بندہ سوتا ہے تب بھی اس کے عقل پر ایک پردہ آ جاتا ہے، عقل وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو چونکہ جاگ نہیں رہا ابھی، اس کو سینسیشن سو رہے سارے. اول اغماری او نحو، اغمار بھی اسی کے ایک کنڈیشن ہے اسی طرح. پمن زال عقله او غطی بالنوم، تو جس کا عقل گیا زال ہے زائل ہو گیا، او غطی بالنوم، یا وہ نوم یعنی نیند میں غطیہ بالکل غرق ہو گیا، نیند کرنے لگا، انتقض وضوء، تو ان کا وضو ٹوٹ گیا. لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس ولا إلا يصير. اچھا یہ کیسی نوم ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نیند ہے جس میں بندے کو احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب بندے کو سینسیشن نہیں ہوتی کہ ابھی اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ایسی نیند میں. تو پھر کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں اس کی وضو ٹوٹ جاتے. لیکن ایسے ہو کہ وہ اس بندے کو پتہ چلتا ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے سویا ہوا، اس اتنی سخت نیند نہ ہو، ڈیپ نہ ہو، تو پھر اس کے وضو کچھ بھی وہ برقرار ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو کیٹیگری ہے، تیسرا جو ناقص ہے، نواقص الوضو اکل لحم الابل. یہ اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. بعض فقہا کا قول ہے
سواء كان قليلا او فيه من غیر. اچھا یہ چاہے توڑا ہو یا کچھ کیا کہتے ہیں اس کو کم ہو یا زیادہ ہو، آپ نے ان کا گوشت کھا لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ قال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ففيه حدیثان صحیحان عن رسول اللہ اما اکل اللحم من غیر الابل فلا ينقص له. اگر آپ نے لحم گوشت کھا لیا اور وہ ابل کا نہیں تھا، اونٹ کا نہیں تھا، تو آپ کا وضو پھر برقرار رہتا ہے. لیکن اگر ابل کا یعنی اونٹ کا تھا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے بتایا کہ ادھر بھی اختلاف ہے علماء کا، کہ جو ہمارے ادھر ایشیا میں جتنے ہم فالو کرتے ہیں وہ ان علماء کے نزدیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. هناك اشیاء قد اختلف العلماء فيه هل تنقص الوضوء ام لا. اچھا دوسری چیزیں بھی ہیں جس پر علماء اختلاف رکھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں پر وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. اس میں سے ہے مس الذکر. ذکر یعنی اپنے پینس کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. ومس الامرأة بالشہوہ، یا کسی عورت کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. وتغسیل المیہ، میت یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مردے کو غسل دینے سے، مردے کو غسل دینے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. والرد علی الاسلام، اگر کوئی بندہ مردود ہو گیا اسلام سے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں. فمن العلماء من قال ان كل واحد عند الشيء ينقص الوضوء. تو علماء کا ایک گروہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام پورے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اوپر ان میں سے ایک بھی کرے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے. ومنهم من قال لا ينقص، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ٹوٹتا. ومسائل تو محل النظر و اجتہاد، اس کا بھی اجتہاد اس کے ساتھ ایک ہے. اچھا ابھی لقد ثبت عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث رواہ مسلم بخاری ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدكم بلا. اچھا اس حدیث کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جب آپ اپنے پیٹ کے اندر کچھ پالو کہ ابھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ آوازیں آپ کو آ رہی ہے، لیکن کیا کہا فاشکل علی اخرج منه شیئا ام لا. آپ اشکال کر رہے کہ اس سے کوئی چیز میرے پیٹ سے باہر گئی ہے یعنی اس سبیلین سے یا نہیں. فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. تو مسجد سے اس وقت تک نہ نکلو جب تک آپ کیا نہ کرو، کوئی آواز نہ سنو یا کوئی یعنی شک کی وجہ سے آپ اپنے کوئی مسجد سے نہ نکلے یا کوئی نماز اپنا خراب نہ کرے. تو گائز یہ جو بات تھی تو پہلے سے آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے تھا. باقی میں نے ویسے ہی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ نواقص الوضو جو ہے وہ 3 اس کے ہے، ایک خارج من السبیلین، دوسرا زوال العقل، اور تیسرا اکل اللحم الابل. ٹھیک ہو گیا. سو گائز سی یو نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.